عبادت غیر اگر میری زندگی میں ہے، عبادت غیر اللہ، تو اس سے سچی توبہ کرنی ہوگی، تب کھانے پینے سے رکنا روزہ بنے گا، وگرنہ روزہ نہیں بنے گا جی۔ اگر قبروں کے سجدے کرتا ہوں، مزاروں پہ نظر و مندن نیازیں چڑھاتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ غثنی، یا پیران پیر، بیڑا بوڑیو، نعرے مارتا رہنا، پکارا کرتا رہنا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی کرتا رہوں گا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر میری نمازیں کوئی عبادت نہیں، پھر میرا روزہ کوئی عبادت نہیں ہے، پھر میرا حج کوئی عبادت نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مشرکین مکہ اپنے کچھ اعمال کو بڑی بڑی باتیں گردانتے تھے، سمجھتے بڑا کام پہ کرنے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ناز کرتے ہیں اس بات پہ، جی محمد کریم کس بات سے روکتے ہیں؟ گل روکن تو تنگی ہوتی ہے نا، روکتے کیوں ہیں؟ کس بات سے روکتے ہیں؟ کیوں روکتے ہیں؟ اسی کوئی ماڑے کم تے نہیں کرتے پہ، بیت اللہ بنایا ہے، نخلا ناز کے طور پہ، اپنے ورک کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ بیت اللہ دی تعمیر کی دی ہے بڑی مشکل دے نال، حلال دی کمائی نال۔ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں وہ وہاں دیکھتے ہوں گے کہ بیت اللہ جو بنا ہوا ہے، کچھ حصہ اس سے باہر چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، اسے حتیم بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے نئے سرے سے، تو اعلان کیا انہوں نے کہ کوئی حرام کی کمائی مت ڈالے اس میں، حصہ اللہ کا گھر بنانا ہے، لہذا حلال کی کمائی دے جس نے دینی ہے، کوئی حرام کی کمائی مت دے۔ حلال کی کمائی سارے مکے کی کٹھی کر کے اتنی بنی نہیں جس سے بیت اللہ کی تعمیر ہو سکے۔ یہ حالت ہے۔ دیانت داری اور حلال کی کمائی کا گراف اتنا نیچا ہے کہ پورے مکے کے سرمایہ داروں نے حلال کی کمائی اکٹھی کی، لیکن اس حلال کی کمائی اکٹھی کی ہوئی سے بیت اللہ کی مکمل تعمیر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پرابلم ہوگی۔ اب کیا کریں؟ اللہ کا گھر بنانا ہے، حرام کی کمائی لگائی نہیں جا سکتی، حلال کی کمائی سے سارا گھر بنتا نہیں، تو پھر کوئی رستہ نکالیں۔ تو پھر رستہ یہ نکالا کہ چلو یوں کرو، جتنی حلال کی کمائی سے بنتا ہے اتنا بنا لو اور باقی نشان لگا کے چھوڑ دو، باقی نہ بناؤ، جب کبھی ہوگی حلال کی کمائی پھر بنا لیں گے۔ یوں کچھ حصہ بننے سے رہ گیا۔ آگے لمبی تاریخ ہے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ شروع کر دوں گا تو پھر تو وقت ختم ہو جائے گا۔ کہندے نے جی سانو ڈکدا ہے، کی گل تو ڈکدا ہے، اسی کو ماڑے کام پہ کرنے، بیت اللہ دی تعمیر کیتی، حاجیاں دی خدمت کرنے۔ حاجی جب آتے ہیں یہاں تو ان کے لیے سویلے لگاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں۔ مکے والے ان کے ہاں ایک عملی پاکیزگی سی بن گئی تھی کہ حاجیوں کو اگر اپنے گھر کا کوئی حصہ استعمال کرنے کو دیتے تھے تو اس کا کرایہ نہیں لیتے تھے۔
کہ رب دے مہمان نے چلو ساڈے گھر 2 دیہڑے رہ لین گے تے کوئی سانو ہی برکت لبے گی، کرایہ کی لینا ہے؟ کرایہ لینا حاجیوں سے عیب سمجھتے تھے۔ اب تو دنیا بدل گئی، مسلمان ترقی یافتہ ہو گئے، اب تو شکل اور کی اور ہو گئی، لیکن کافی عرصے ایسے گزرا کہ مکے کے لوگ حاجیوں سے رہائش کے پیسے نہیں لیا کرتے تھے، اجر کمایا کرتے تھے۔ دیکھو جی سانو ڈکتا ہے ہر ویلے لا الہ سنا سنا کے، کیڑا ماڑا کام کیتا ہے؟ اسی بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے، حاجیاں نو مفت گھر مہیا کرنے ہاں، مفت پانی پلانے ہاں، کوئی ماڑے کام پہ کرنے ہاں؟ ٹھاکدا سانو کہندا نہیں انل منکر کرنی ہے میں، نہیں انل منکر کرنی ہے میں، نہیں انل منکر کرنی ہے میں۔ ایک مبلغ سچے کے لیے ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ اگر وہ سچا مبلغ ہے، اگر وہ واقعی مبلغ ہے، کچھ مبلغ تو ہوتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ مبلغ، جنہوں ڈنگ ٹپاؤ کہنے ہیں نا پنجابی جی، کچھ مبلغ ہوتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ۔ ڈنگ ٹپاؤ نہ ہو، سچا مبلغ ہو، حقیقی مبلغ ہو، واقعی مبلغ ہو، تو اس کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ کام تو یار تو چنگا کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، سانو کوئی نیکی دی گل آخنا ہے، پر جیڑا اے نال کہنا نا اے نہ کریا کرو، اے نہ کریا کرو، اے نہ کریا کرو، اے ماما نہ بنیا کر ساڈا جی، یہ اعتراض ہوتا ہے اصل میں دولت کے پجاریوں کو، سرمایہ داروں کو، ان کی توہین ہوتی ہے، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کرنے کی حد تک کوئی کہنے والا کہے کہ نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے دین کی محنت کرو، کرنے کی باتیں جتنی بتاتے رہیں اور ساتھ اجر و ثواب بتائیے، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، خوش رہتے ہیں سننے والے۔ لیکن جب یہ کہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو سمجھتے ہیں یہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ جو مبلغ کا روکنا ہے نا ان کو، جن کو تبلیغ کرتا ہے، یہ اصل تبلیغ ہے، اور یہ بہت مشکل۔ اگر یہ نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ بنتی تب ہے جب اس میں نہیں انل منکر ہو، نہیں انل منکر نہ ہو تو تبلیغ نہیں بنتی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں یہودیوں کے اوپر لعنت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہودیوں پہ میری لعنت۔ ان لعنت کے اسباب کے طور پہ جو کچھ اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ یوں ہیں: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعنت ہوئی اللہ کی بنی اسرائیل پہ، حضرت داؤد کی زبان کے اوپر جاری کی گئی، ان کو کہو میں اللہ نے ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی۔ کیوں جی؟ کیا قصور تھا ان کا؟ ان کے اوپر لعنت کیوں کی گئی؟ ذرا قصور سنیے، یہ قصور نہیں بیان کیا جا رہا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ بھی ان کا قصور تھا، یہ بھی جرم تھا، یہ دوسری جگہ یہ جرم مذکور ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ اللہ جرم تھا ان کا، جرم تھا۔ اللہ